به نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے. کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے. اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے عیاں ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. والفجر والفجر تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو میرے آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. تیرے نقشے قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن. تیرے مہر کرم نے بخشی ہر ذرے کو تابانی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا. نماز والا درود. اظہر صاحب اتنے آ جائیں. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، تحریک خدام اہل سنت دے زیر اہتمام خالص تعلیمی تبلیغی اصلاحی روحانی نورانی اجتماع ہو رہی ہے. آج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ سرمایہ اہل سنت، متاع اہل سنت حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خود بھی مخلص نے جس مسلک دی اشاعت کر رہے ہیں اودے چ بھی مخلص نے. علماء طلباء دے نال محبت اور الفت جیڑی فرماندے نے اودے چ بھی اخلاص ہے.
اور مینوں سب تو آخر تے ٹائم دینا ہے، اے دے چ بھی انہاں دا اخلاص ہے۔ اللہ میری حاضری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ بس 20 منٹ مینوں دے دیو، پنجابی ٹھیک ہے، مینوں ذرا ایرا بن لین دیو، پھر تہاڈی مرضی، مینوں خراب نہ کرو۔ میں بیان کی کرنا چاہنا، میں بیان یہ کرنا چاہنا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی نظر دے اندر کتنا ہے۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں دستا کہ مقام مصطفیٰ علماء دیوبند اور تحریک خدام والے دے سینے چ کتنا ہے۔ مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر مخلص صاحب تھوڑا جا کے آ جاؤ۔ میں کسے خطیب نو کیوں پوچھا؟ علامہ صاحب تسی جاؤ، میرے تے بوجھ پہ جائے گا تھوڑے، تسی تشریف لے جاؤ۔ میں کسے خطیب نو کیوں پوچھا؟ میں کسے ادیب نو کیوں پوچھا؟ کسے نعت خواں کولوں کیوں پوچھا؟ میں مقام مصطفیٰ اس رب کولوں نہ پوچھ لواں جنہیں بنایا بھی ہے تے سنواریا بھی ہے۔ 23 سال 23 تے میرا رب خود مزے لے لے کے او دیاں عظمتاں بیان کردا ہے، خطیب ادھے گھنٹے چ کی بیان کر سکتا ہے؟ مقام مصطفیٰ حضور فرماندے نے قیامت کا دن ہوئے گا، میں ایک کوئی سجدے دے اندر پوری امت نو بخشوا دیاں گا۔ ہر نبی دے ہاتھ دے اندر ایک جھنڈا ہوئے گا۔ میں پلیٹ فارم تو نکل رہا ہوں، ٹھہرو ذرا ٹھہرو۔ ہر نبی دے ہاتھ دے اندر ایک جھنڈا، کسے دے جھنڈے تھلے 10 آدمی، 20 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے جیڑا رب مینوں جھنڈا عطا کرے گا وہ اتنا وسیع و عریض ہوئے گا، اتنا لمبا چوڑا ہوئے گا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اور سارے نبی دیاں امتاں محمد دے جھنڈے تھلے نظر آ رہی ہیں۔ جیڑے چاہندے نے کہ اسی بھی ہوئی ہے ذرا اچھی سبحان اللہ کہہ دو۔ مخلص صاحب 120 صفحہ قیامت دے دن سارے نبی دی حضور فرماندے نے میں کلے مصطفیٰ دی امت دیاں 80 صفحہ ہون گیا۔ تسی کیویں پہچانو گے؟ وہ تے تانوں سلوی صاحب ہی دسیں گے۔ حضور تسی کس طرح پہچانو گے؟ اتنا رش ہوئے گا، اتنا ہجوم ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا میں پہچان لوں گا، مشکل نہیں آئے گی۔ کس طرح؟ فرمایا میرے امتیاں دے وضو والے اعضاء سورج دی طرح چمک رہے ہون گے اور متھے انہاں دے چن دی طرح دمک رہے ہون گے۔ جڑا ٹھکری تے کرے گا حاضر ہو جاؤ یار۔ مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر آدم ابراہیم موسیٰ نبی بن کر آئے، آمنہ دا لال نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا۔ مقام مصطفیٰ علاقیاں لئی اور جدو آمنہ دے لال دا نمبر آیا فرمایا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، یا اللہ مقام مصطفیٰ سارے نبیاں نو میں نام لے کے بلایا، آمنہ دے لال دا نمبر آیا میں القابات نال بلایا۔ مخلص صاحب میں تو اڈی نظر کر ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے، خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے۔ حال بھی کہو بھی تحریک والے بھابی نے،
ایمان نہ مندے نہیں شانے سے ابھائی بیان کر دے شان رسالت بیان. ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے, خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے خود ملاقات کر رہا ہے. اور چلو چھوڑو یار, پیر عطا اللہ شاہ بخاری کول ایک بندہ آیا, کہنے لگا شاہ جی مقام مصطفیٰ تے بیان کرو. فرمایا کملا ہو گئے او پاگل ہو گئے, مقام مصطفیٰ بیان کرن لئی عمر جبریل دی ہونی چاہیے, زبان صدیق دی ہونی چاہیے. پھر ایک جملہ کہاں تے تھوڑی سردی دور کرا. مقام مصطفیٰ تولن لئی میرے بل مقام مصطفیٰ تولن لئی میرے رب نے کوئی تکڑی نہیں بنائی. ہوش وچ رہنا ذرا. مقام مصطفیٰ تولن لئی رب نے کنڈا نہیں بنایا, تکڑی نہیں بنائی, ترازو نہیں بنایا, وٹے نہیں بنائے. پھر کتنا مقام ہے؟ دو جواب, جانے دین والا تے جانے لین والا. تھوڑا جا ہولی کہو, تھوڑا جا اور ہولی کہو. جانے دین والا تے جانے لین والا. خدام والے ذرا ہوش دے اندر آ جاؤ. جس دن میرے رب نے مقام مصطفیٰ نو تولنا سی, صدیق نے موڈیاں تے بٹھا دیتا. مقام صحابیت نو تولنا سی, بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیتا. 20 منٹ میں لینے پھر میری اپنی مرضی. سبحان اللہ کو اور دیکھو ایت لکھی والا سوف یوتی کا ربوں کا. آدم علیہ السلام نو میں پوچھیا روندا کیوں ہے؟ صرف آدم ہی نہیں رو رہے, ہن او دے پتر بھی رو رہے ہیں. وہ کہنا میں اس واسطے رو رہا کہ میرا رب راضی ہو جائے. میں پوچھیا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ پتھر لگ رہے نے, فرمایا میں رب نو راضی کر رہے ہیں. ابراہیم دا نمبر آیا, آگے چھال مار رہے ہیں رب راضی ہو جاوے. او چھری تھلے گردن پیش کر رہے ہیں میرا رب راضی ہو جاوے. او بیمار ایوب ہے میرا رب راضی ہو جاوے. او کنویں دے اندر وظیفے پڑھ رہے ہیں کیوں؟ میرا رب راضی ہو جاوے. میں لگا جے جملہ, اللہ فرماندے نے سونیا تیرا مقام تیری عظمت سارا جگ مینوں راضی کرے گا, میں رب تینوں راضی کراں گا. ایک جملہ کہنا, اللہ تے کوئی ضروری نہیں کہ اللہ مخلوق جو کسی نو راضی کرے. یہ رب تے کوئی ضرور فعال لما یرید, وہ جو چاہے کرے انہوں کون وہ دے لئے کوئی ضروری نہیں کہ میں انہوں راضی کرنا ہے. لیکن سانو اللہ نے کہا کہ تسی اپنے حبیب نو ضرور راضی کرو. میں راضی کروں گا چونکہ تحریک خدام اہل سنت ہے جلسہ ہے. میں پوچھیا یا اللہ اے ہجرت والی رات حضور ابو بکر دے دروازے تے کیوں کھڑے نے؟ یہ میرا محبوب جو راضی ہے. حالے نہیں تسی بولنا. دروازے تے کیوں؟ دیکھو دروازہ کھٹکھٹایا, ادھی رات دا وقت جدوں دروازہ کھڑ گیا صدیق اکبر اٹھ کے ٹر پے. بچی کہنے لگی ابا جان ادھی رات دا وقت ہے, حالات بڑے خراب نے, پورا مکہ دشمن ہے, پوچھتے لو بوئے تے کون کھلوتا ہے؟ فرمایا تیے کنڈے دا کھڑکار ہی دسدا ہے محمد آگے آ جائے. یا اللہ دروازے دا کنڈا کیوں کھڑکا رہے نے؟ فرمایا میرا محبوب جو راضی ہے. وہ تو ٹردا نہیں جب تک وہ نہ ٹراوے, وہ بولدا نہیں جب تک وہ نہ براوے. میرے اللہ میں ہور گل کرن لگا, یہ موڈے ہاتھے کیوں بہ گیا کہ محبوب جو راضی ہے, محبوب جو راضی ہے. یا اللہ تیرا حبیب
فرمایا میرا محبوب جو راضی ہے رج رج کے چہرہ ویکھ رہے ہیں کدے موڈیاں تے بیٹھ رہے ہیں میرا محبوب جو راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں میں بھی راضی ہاں حاضر ہو جاؤ جدوں اللہ دے نبی حضور دے کندھیاں تے بیٹھ گئے ہاتھ ایتھے رکھ لیا پیر ایتھے لگ رہے نے ایک نبی دیاں اڈیاں لگیاں زمزم نکل آیا اے دیاں اڈیاں لگیاں صداقت دا چشمہ نکل آیا ٹھہرو جدو بچہ بہ جائے ایتھے ہاتھ رکھ تحریک والے نال نہ لڑیا کر تے تیرے چ طاقت ہے تے بھی ہاتھ حضور دے ادھر کر دے نہیں سمجھ آئی تو ہاتھ ہٹا لا ساڈے نال کیوں لڑ دے اور اے میرے محبوب دا عام ہاتھ نہیں مخلص صاحب علامہ سلفی صاحب اللہ فرماتے نے میرا حبیب تو اپنے ہاتھ مبارک اٹھا میں عمر نو کلمہ پڑھا دیاں گا تو ہاتھ مبارک اٹھائیں گا میں ابو ہریرہ دی اماں صاحب ایمان کر دیاں گا تو جدوں ہاتھ مبارک اٹھائیں گا میں بدر فتح کرا دیاں گا تو ہاتھ اٹھائیں گا محبوبہ میں شیر خدا تے اور سردی اور گرمی دا اثر ختم کر دیاں گا تو ہاتھ اٹھائیں گا جابر دے کھانے چ میں برکتاں پا دیاں گا تو جلابیب دے چہرے تے ہاتھ لائیں گا میں 14ویں رات دے چند وانگو چہرہ چمکا دیاں گا تو ہاتھ اٹھائیں گا انس دا باغ سال دے اندر 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا میرے محبوب تو قیامت والے دن جدوں ہاتھ اٹھائیں گا آنسو بہائیں گا میں امت لئی جنت دے 8 دروازے کھول دیاں گا طاقت ہے دے بھائی ہاتھ چک لے سانوں کچھ نہ کہے اسی لوگ امن پسند ہیں سبحان اللہ کو ذرا ہاتھ مبارک رکھ لے سر تے ہڈی ایتھے لگ کہہ دے میں ایک جملہ جتھے خلیل دیاں ہڈیاں لگیاں نے حاضر ہو جاؤ وہ پتھر دے سینے تے نشان موجود نے کعبے جا کے دیکھ لینا خلیل دے پیراں دا نشان پتھر دے سینے دے اوپر خود مخلص صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا پتھر دے سینے دے خلیل اللہ دے قدمہ دے نشان ایتے حبیب اللہ دے قدمہ دے نشان نہیں پہنچے ٹھہرو ذرا ایتے حبیب اللہ دے قدمہ دے نشان پتھر کہنے لگا یا اللہ میں تیرے گھر دی تعمیر شامل ہویا اور پھٹیاں دا بھی کرایہ ہوندا ہے گھوڑی دا بھی کرایہ ہوندا ہے پوڑی دا بھی کرایہ ہوندا ہے نہیں پہنچے تسی پھٹیاں دا بھی کرایہ گھوڑی دا بھی کرایہ حضرت صاحب پوڑی دا بھی کرایہ میں تے تیرے گھر دی تعمیر شامل ہویا مینوں بھی کچھ دے پتھر کہنے لگا مینوں بھی کچھ دے نے کہا مانگ کی منگنا ہے انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں مانگدا بس مینوں اپنے گھر دے سامنے بٹھا دے میں تینوں ویکھدا رہاں لوگ مینوں ویکھدے مزہ نہیں آیا ذرا لوگ مینوں ویکھدے رہے میں تینوں ویکھدا رہاں بابا بھی بولیا انہیں کہا عرشاں والے اے پتھراں دیاں سنن والے اے پتھراں دیاں سنن والے میں تے جدوں دا کلمہ پڑھیا تیرے یار دا ساتھ ہی نہیں چھڑے میں تے جدوں دا کلمہ پڑھیا میں سب کچھ ہی قربان کر دیتا ہے میں تے سنگ نہیں چھڑیا میں یاری نہیں چھوڑی اے پتھراں دیاں سنن والے او پتھر نے خلیل نو چکے ہے او دیاں دعاواں سندا ہے میں تے تیرے حبیب نو چکیا مینوں بھی کچھ دے نہیں مینوں مزہ آیا اونچی کہو ذرا مینوں بھی کچھ دے ابو بکر تو کی منگدا ہے ابو بکر تو کی منگدا ہے یا اللہ پتھر نو تو اپنے گھر دے سامنے بٹھایا مینوں یار دے نال سلا دے مینوں روزے چ پہنچا دے مخلص صاحب حسن و حسین نو حضور نے کھڑایا ہے
کہہ دوا کہہ دوا حسن و حسین نو حضور نے کھڑایا، ابو بکر و عمر نو نال سلایا۔ یا اللہ مینوں بھی کچھ دے، یار نال پوچھا دے، میں کہ کیوں منگدا ہے؟ انہیں کہا مینوں کہہ لین دے۔ چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں۔ اظہر صاحب میرے ول دیکھو، آخری وقت آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، فرمایا بیٹا جدو میں دنیا تو ٹر جاواں، غسل دینا، کفن دینا، چادر دھو لینا، ساری گلاں چھڈو، پھر روزے تے جانا، بس یہ کہہ دینا کہ تہاڈا غلام آیا ہے۔ جے بوا کھل جاوے تے اندر دفنا دینا، نہیں او سامنے جنت البقیع چ دفنا دینا۔ تھوڑا جا اچھی کہو تے اگلا جملہ یاد۔ تی کہنے لگی ابا جی کی کہہ رہے؟ فرمایا بوا کھل جاوے تے اندر، نہیں تو سامنے۔ لو جی ہن میں تہاڈا امتحان لین لگا۔ یہ بڑے قاضی صاحب دیاں دعاواں نے تے چھوٹے قاضی صاحب دیاں دعاواں نے، اللہ سلامت رکھے انہاں نوں کہو۔ عقیدے بنا گئے، تہاڈیاں نسلاں سوار گئے۔ اے کہہ لینا کہ غلام آیا، سلام پیش کر رہا، جب بوا کھل جاوے تے اندر، نہیں تو جنت البقیع۔ ابا جی بڑے یقین نال کہہ رہے، بڑے وثوق نال کہہ رہے ہو کہ بوا کھل جائے گا۔ چھوٹے پیچھے نہ دیکھو، میرے دیکھو، بڑے یقین نال کہہ رہے ہو کہ دروازہ کھل جائے گا۔ فرمایا ہاں پتر میں بڑے یقین نال کہہ رہے ہیں دروازہ کھل جائے گا۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا جدوں یہ میرے بوئے تے ایسی میں کدوں پوچھیا سی تو کون ہے؟ نہیں مینوں مزہ آیا۔ چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، کوئی ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین، ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت حسین، چھوڑ کر ہم نہ جائیں مدینہ کہیں کیوں، جنت میں ہے سب کچھ۔ تیرے صدقے جمع زلفاں لیا، جنت میں ہے سب کچھ مدینہ نہیں، پر مدینے میں جنت بھی موجود ہے۔ مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر، یا اللہ عمر تمنا مصطفیٰ کیوں بن گیا؟ میرا محبوب راضی ہے۔ عثمان ذوالنورین کیوں بن گیا؟ میرا محبوب۔ یا اللہ گلیاں چ کھیلنے والا بچہ حیدر کرار بن گیا۔ فرمایا میرا محبوب جو راضی ہے۔ کڈا نتیجہ ہے اور کڈا ہے۔ یا اللہ اے سیاست دا امام کیوں بن گیا؟ فرمایا محبوب جو راضی ہے۔ اے تصوف دے سبق کیوں پڑھا رہی ہے؟ محبوب جو راضی ہے۔ جامی صاحب گلا لمیاں نہ کر، ٹائم تھوڑا ہے۔ میں کہا بابا زکریا کیوں بیٹھا ہے؟ کہ محبوب جو راضی ہے۔ میں کہا حسین احمد 18 سال حدیث کیوں ایتھے پڑھا رہے ہیں؟ کہندا محمد جو راضی ہے۔ مخلص صاحب 100 علماء دیوبند کے اکابر جنت المالا میں آرام کر رہے ہیں، اور 100 ہمارے عالم جو ہیں وہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ یا اللہ بابا زکریا، یا اللہ حسین احمد مدنی کیوں اتنے 18 سال؟
اللہ نے کہا محبوب راضی ہے. کون راضی ہے؟ اللہ کہندے نے میرا محبوب راضی ہے. لگا جے میں جملہ دین. اللہ فرماتے نے میرے محبوب میں فیصلہ کر لیا جیڑے تیرے ہون گے ایتھے بلاواں گا, ایتھے درس کراواں گا, ایتھے پھر فوت ہون گے تے ایتھے مسجد وچ انہاں دے جنازے پڑھواواں گا. تے پھر کسے نو عثمان دے قدماں وچ, کسے نو حلیمہ دے قدماں وچ, کسے نو جناب اپنے صفیہ دے قدماں دے اندر سلاواں گا. تے جڑے تیرے نہیں ہون گے ایتھوں بھجاواں گا. بھجاواں گا, جدے ایئرپورٹ تے تصویراں لواواں گا. سبحان اللہ کو تسی یار سارے صوفی ہو, چلو رائے بنڈ چلیے. سبحان اللہ کہو ذرا. اور جڑے تیرے ہون گے ایتھے بہ بہ کے حدیثاں پڑھان گے. کیوں؟ یاد مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے. حسین احمد مدنی بول کے کہنے لگا یاد مجھ کو مدینہ کی فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. 1000 بار اے مدینہ, مخلص صاحب 1000 بار اے مدینہ میں تجھ پہ فدا ہوتا, بس چلتا تو مر کر بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا. 18 سال کے بعد حسین احمد جا رہا ہے اور روزے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, سلامت رہے تیرے روزے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. مقام مصطفیٰ اللہ دی نظر دے اندر رب دے قرآن کولو پوچھ لو. کہتے کولو مقام مصطفیٰ اللہ دے قرآن کولو پوچھ لو, تورات و انجیل دے بیان کولو پوچھ لو, زبور اور صحائف ابراہیمی دے عنوان کولو پوچھ لو. نہیں تحریک خدام اہل سنت والیو, مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے, ابو بکر دی وفاداری کولو پوچھ لا, عمر دی دلداری کولو پوچھ لا, عثمان دی حیاداری کولو پوچھ لا, علی دی کراری کولو پوچھ لا, حسنین دی حبداری کولو پوچھ لا, حمزہ دی خدمت گزاری کولو پوچھ لا. مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے چل جناب سیدہ عائشہ دی پاسداری تو پوچھ لا, خدیجۃ الکبریٰ دی خدمت گزاری تو پوچھ لا. مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے بدر و احد دے پہاڑاں کولو پوچھ لا, حنین دے تبوک دے میداناں کولو پوچھ لا, خود رب رحمان کولو پوچھ لا جڑا اتنا نیڑے لے گیا میرے ول صوفی اتنا نیڑے لے گیا, اور نیڑے ہو جا. تو انہوں نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہے ہیں دنا فتد اللہ, اور نیڑے ہو جا, اور نیڑے ہو جا. اتھے جن نہ گیا, اتھے موسیٰ نہ گیا, اتھے کوئی بھی نہ گیا, فرمایا تو نیڑے ہو جا, اور نیڑے ہو جا. کیوں؟ تو مینو رج کے ویکھ, میں تینو رج کے ویکھ. تھوڑا جا ہولی کہو, ٹماٹر اسی تے نہیں مہنگے کیتے, ہر بندہ ہی پریشان ہے, ہر بندہ ہی پریشان ہے یار. نہیں ٹماٹران دی وجہ نال نہیں, کچھ لوگ داماد کے لیے پریشان ہیں, کچھ داماد سے پریشان, کچھ اولاد کے لیے پریشان ہیں, کچھ اولاد تسی سے کہنا ہے, کچھ اولاد کے لیے پریشان ہیں, کچھ اولاد, کچھ بیوی کے لیے پریشان ہیں, کچھ تسی بولو ساڑھے حالات صحیح نہیں. سبحان اللہ کہو. پھر علاج کیا ہے؟ علاج میں بتاتا ہوں, میں خطیب بھی ہوں, میں پیر بھی ہوں, میں علاج بتاتا ہوں. ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج, مصلی بچھاؤ, ہاتھ پھیلاؤ. مقام مصطفیٰ پوچھنا ہے, اللہ کہنے نیڑے ہو جا, اور نیڑے ہو جا.
تو مینو رج رج کے ویکھ میں تینو رج رج کے ویکھاں، تیری مرضی میری مرضی، میری مرضی تیری مرضی، تیری پسند میری پسند، میری پسند تیری پسند، تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے میں رب العالمین تو رحمت للعالمین، میری خدائی تیری مصطفائی، میری خدائی تیری مصطفائی، میری کرسی پہ جا کوئی نہیں سکتا، قیامت تک محمد کی کرسی پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تھکے پہ 10 بجے سے بیٹھے، جزاک اللہ۔ معراج کی شب جب اللہ نے، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ بایزید بستامی ایک وفد آیا حضرت صاحب، کہنے لگے بابا جی مقام مصطفیٰ دے بیان کرو۔ فرمایا مقام مصطفیٰ سنو، جہاں عام مسلمان کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ کے ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تھوڑے اونچی کہو، میں نے پتہ لگے تو انہوں سمجھ آ رہے ہیں انشاءاللہ، 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جہاں عام مسلمان کے مرتبے کی انتہا، اللہ کے ولی کے مرتبے کی ابتدا، جہاں ولی کے مرتبے کی انتہا وہاں شہداء کے مرتبے کی ابتدا، جہاں شہداء کے مرتبے کی انتہا صدیقین کے مرتبے کی ابتدا ہو جاتی ہے، جہاں صدیقین کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے رسول کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسول کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے اولو العزم پیغمبروں کی انتہا ہوتی ہے اور ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں محمد کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ 1 منٹ میں دیو ذرا، 1 منٹ اتھے آ کے بابا جی نے بریک لا لی، لوگوں نے کہا جی ابتدا تے دسی انتہا بھی دسو، ولی کی ابتدا بتائی انتہا بتائی، شہداء کی ابتدا بتائی انتہا بتائی، صدیقین کی ابتدا بتائی انتہا بتائی، رسول کی ابتدا انتہا، اولو العزم پیغمبروں کی ابتدا بھی بتائی انتہا بھی بتائی، جدو آمنہ دے نال دا نمبر آیا ابتدا دسیے انتہا بھی تو دسو۔ نہیں سمجھ آئی تو اچھی کہو سبحان اللہ۔ مرتبے کی انتہا بتاؤ۔ بابا جی کہنے لگے میں بڑا سوچے ہے، میں بڑا غور و فکر کیتا ہے باجزید، میں بڑا غور کیتا ہے، میں بڑا سوچے ہے، میں بڑا فکر کیتا ہے، میں اس نتیجے تے پہنچے ہاں نہ خدا دے مرتبے دی کوئی انتہا ہے نہ محمد دے مرتبے دی کوئی انتہا ہے۔ بابا جی نے کھول کے رکھ دیتا، فرمایا نہ اس کے مرتبے کی انتہا نہ اس کے مرتبے کی انتہا، کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے،
یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، بل کسر والو وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ نہیں، بابا یزید بول رہے ہیں وہ راج والا ہے، نہیں محمد رواج والا ہے۔ آٹے دے مارے بجلی دے بل مارے، وہ راج والا ہے، محمد رواج والا ہے، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، اے دے ورگا محبوب کوئی نہیں۔ ٹھہرو ذرا، پھر ماننا کس طرح ہے؟ خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، اور مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خدا نے کہا۔ دل کردہ میرا شعر پڑھ دوں میں تھے، توڑا کی خیال ہے؟ کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، عقیدہ بناؤ۔ کہا ہے کس نے، مخلص صاحب اخلاص زیادہ ہونا چاہیے۔ اظہر صاحب میں نے ادو بٹھا دینے جدو بندے نے جان دا ٹائم۔ کہا ہے کس نے، توجہ میں، کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، اور کہا ہے کس نے کہ روح رسول اکرم کو جمال الہی کا آئینہ نہ کہو۔ توجہ، اور یہی ہے فلسفہ، اور یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، کہ خدا کے بعد، پڑھو میرے کہ خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ جدوں اللہ کہندے نے میں راضی کرنا ہے تے پوچھ لئیے حضور نو، یا رسول اللہ تسی راضی کدوں ہو گے؟ یا رسول اللہ کدوں راضی ہو گے؟ فرمایا اذا لارضا واحد من امتی فی النار، میرا ایک کلمہ پڑھن والا جی جدوں تک جہنم وچ رہے گا میں محمد راضی نہیں ہوواں گا، میں سارے جنت پہنچاواں گا۔ کہ جے رب اپنے حبیب نو راضی کردا تے خدا دا نا جے کوئی ایسے کام کرو کہ حبیب ساڈے تے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، جلسے کو اپنے دربار میں قبول فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما، آنے والوں کو قدم قدم پہ ہزاروں نیکیاں دا۔ اظہر صاحب پورا قافلہ لے کر آئے ہیں، دعا کرو اظہر صاحب کو تھوا بہادر میں کوئی 1.5 گھنٹہ مجھے بیان کی توفیق دے، سبحان اللہ کو، اور وقت پر مجھے بٹھائیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مجھے کہہ رہے تھے اخیر تیرے بٹھے سے اخیر پتہ نہیں کی جملہ کہہ رہے صاحب۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، روضہ رسول اللہ کی زیارت عطا فرما، عقیدے کر پختگی عطا فرما۔ قاضی صاحب نے جو شمع روشن کی ہوئی یا اللہ ان کو قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔